سلام دوستو، تقریباً 4500 سال پہلے مصر میں ایک دنیا کا عجوبہ تعمیر کیا گیا، ایک ایسا جو آج بھی لوگوں کو حیران کرتا ہے۔ یہ ہے گیزا کا عظیم پیرامڈ۔ اس کی اونچائی 147 میٹر ہے اور یہ 4000 سال سے زیادہ عرصے تک دنیا کے سب سے اونچی عمارتوں میں رہی۔ اس ابراہیم میں بڑی پتھر استعمال ہوئے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا وزن 6 ملین ٹن ہے۔ آج کے دور کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ کا وزن صرف 5 لاکھ ٹن ہے۔ سوال جو لوگوں کو حیران کرتا ہے وہ یہ ہے، یہ کیسے بنایا گیا؟ اس وقت لوگوں کے پاس کرین، بلڈیزر یا جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، ان کے پاس پہیے بھی نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے ایک ایسی یادگار بنائی جو آج بھی قائم ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا عمارت جو 4000 سال سے زیادہ عرصے تک گرمیوں، طوفانوں، موسلادھار بارشوں اور موسمی تبدیلیوں کا سامنا کرتے ہوئے قائم رہی؟ اس وقت کے بعد بھی عمارت اتنی بڑی اور اتنی پرانی نہیں بچی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ آئیے ہم اہراموں کے رازوں کو سمجھیں۔ اس ویڈیو میں عظیم اہرام شاید زمین کے سب سے پراسرار عمارت ہے۔ یہ تقریباً 2500 قبل مسیح میں تعمیر ہوا اور یہ دنیا کے سب سے بلند عمارت تھی۔ 3500 سال سے زیادہ عرصے تک یہ عظیم سفید چونے کے پتھر کے مقبرے کی طرح بنایا گیا، جو مردوں کی تاریک رازوں کو چھپانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ جتنا ہم ماضی میں جائیں گے اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا کہ یہ پتہ چل سکے کہ کیا ہوا، کب ہوا اور کیسے ہوا۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ عظیم پیرامڈ 2560 قبل مسیح میں فرعون خوفو کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ قدیم مصر کے حکمرانوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ہم فرعون خوفو کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، سوائے اس کے کہ وہ مصر کے چوتھا خاندان کے دوسرے حکمران تھے۔ ان کی حکمرانی ایک متنازع موضوع ہے، تاہم کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ ان کی حکمرانی 23 سال، کچھ کا کہنا ہے 34 سال اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ 60 سال سے زیادہ تھی۔ یہ اہرام نیل کے مغربی کنارے پر واقع ہے، اور اگر آپ اس کے تصاویر یا ویڈیوز دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ واحد پیرامڈ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس مقام پر 2 ایسے پیرامڈ بھی بنائے گئے ہیں۔ ان تینوں میں سے سب سے اونچا پیرامڈ گیزا کا عظیم پیرامڈ ہے، جو خوفو کا پیرامڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چھوٹے جم کا اہرام خوفو کا اہرام ہے، جو مصر کا دوسرا سب سے بڑا پیرامڈ کہا جاتا ہے کہ یہ خوفو کا بیٹا خوفو نے بنوایا تھا۔ تیسرا اور سب سے چھوٹا مینکاؤ کا پیرامڈ ہے، جو خوفو کے بیٹے نے بنوایا۔ یہ صرف اس دور کی یادیں ہیں۔ ان کے علاوہ عظیم کئی دفنے کے مقبرے اور چھوٹے پیرامڈز بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کل 118 پیرامڈز ہیں، جو مختلف شکلوں اور سائزوں کے ہیں۔ ان میں سے بہت سے موسموں کی شدت سے برباد ہو چکے ہیں، بہت کم اچھی حالات میں ہیں۔ شاید سب سے بہترین حالت میں یہ 3 پیرامڈ ہے، خاص طور پر گیزا کا عظیم پیرامڈ۔ یہ کیوں بنایا گیا؟ اسی وجہ سے قدیم یادگار بنائی گئی تھی۔ یہ مقبرہ کے طور پر بنائے گئے تھے، فرعونوں کو پیرامڈز میں دفن کیا جاتا تھا۔ دوستو، قدیم مصریوں کا یقین تھا کہ یہ بعد از موت کا زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ موت کے بعد شخص کی روح زیر زمین جاتی ہے
جہاں اسے دیوتا کے ذریعے پرکھ جاتا ہے۔ جو لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں وہ بعد از موت ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اسی لیے فرعون اپنے دور حکومت کے دوران خود کے لیے مقبرے بنواتے تھے۔ ایک بڑی تعداد میں کانا، خزانہ، زیورات، فرنیچر، کپڑے دفن کیے جاتے تھے تاکہ وہ بعد از موت استعمال کیے جا سکے۔ ان کی موت کے بعد ان کے جسموں کو ممیا جاتا اور پھر لکڑیاں یا پتھر کے تابوت میں سیل کر دیا جاتا۔ آپ سوچیں گے کہ ہمیں کیسا یقین ہے کہ یہ پیرامڈ مقبرے کے لیے بنایا گیا؟ اس کے دو اہم وجوہات ہیں۔ پہلا، ہم نے ایسی پیرامڈوں پر کئی تحریریں دریافت کی ہیں، ایسی تحریریں جو ہمیں ان کے رسم و رواج کے بارے میں بتاتی ہے۔ دوسری، مصر اور سوڈان کی تاریخ پیرامڈ کے اکثر مقبروں کے طور پر استعمال ہوئے، لیکن خاص طور پر گیزا کا عظیم پیرامڈ میں سے اس بارے میں کوئی مضبوط ثبوت نہیں ملا۔ لہٰذا لوگ اس متبادل نظریہ پیش کرتے ہیں۔ آرکیالوجسٹ نے گیزا کے عظیم پیرامڈ میں 3 یادگار اور ایک خالی تابوت پایا ہے۔ تابوت خوفو کا مانا جاتا ہے اور اس کے ارد گرد جو خزانہ ہونا چاہیے تھا وہ لوٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ آرکیالوجسٹ اس تک پہنچے، جو لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں وہ کچھ عجیب و غریب متبادلہ نظریات پیش کرتے ہیں۔ ایک مشہور نظریہ جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ گیزا کا عظیم پیرامڈ ایک پاور پلانٹ تھا جو بجلی پیدا کر سکتا تھا۔ اس نظریے کے حامی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قدیم مصری بہت تکنیکی طور پر ترقی یافتہ تھی اور وہ بجلی کو ہینڈل کرنا سیکھ چکے تھے۔ اس نظریے کے ثبوت پر کچھ قدیم آرٹ ورک پیش کیے جاتے ہیں۔ کچھ قدیم مصری معبدوں کی دیواروں پر ایسے آرٹ ورک دریافت ہوئے ہیں جو ان دعووں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ بجلی کا بلب بنا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصریوں نے اس کو ایجاد کیا تھا، لیکن پھر یہ ٹیکنالوجی کہیں کھو گئی۔ جیسا کہ میں نے بار بار کہا، ایسی سازشی نظریہ اس وقت ابھر آتی ہے جو کسی معاملے میں مضبوط ثبوت کی کمی ہوتی ہے، لیکن سازشی نظریہ اکثر اتنی عجیب ہوتی ہے کہ وہ مقناطیسی نہیں ہوتی۔ اگر روشنی بلب قدیم مصر میں موجود ہوتے تو ہم نے اس کا کوئی ثبوت کیوں نہیں پایا؟ حقیقت میں آرٹ ورک ایک مصری افسانوی کہانی کو بیان کرتی ہے، اور ایک اور مشہور نظریہ یہ ہے کہ پیرامڈ ایک گودام تھا جہاں فصلیں ذخیرہ کی جاتی تھی۔ یہ نظریہ 1998 میں امریکی سائنسدان بین کارس نے پیش کیا تھا، اور ان کی ذاتی نظریہ کے مطابق پیرامڈ یوسو میسا کے والد نے بنایا تھا۔ میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ جوفز نے پیرامڈ بنایا تاکہ اناج ذخیرہ کیا جا سکے۔ اب تمام ماہرین آثار قدیمہ سمجھتے ہیں کہ انہیں فرعونوں نے بنایا۔ دوستو، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سازشی نظریہ کے پیچھے دوسرا بڑا سب سے مذہبی ہوتا ہے جو سائنسدانوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ بہرحال آج یہ بالکل واضح ہے، تمام مورخین متفق ہونے کے ساتھ، کہ گیزا کے عظیم پیرامڈ ایک مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس وقت لوگ یقین رکھتے تھے کہ جتنا شاندار مقبرہ ہوگا، جتنی زیادہ خزانہ اور کانا مقبرے میں ہوگا، اتنی ہی بہتر ہوگا۔ فرعونوں کے بعد از موت زندگی۔ سب سے بڑے سوال پر آتے ہیں، یہ پیرامڈز کیسے بنائے گئے؟ حقیقت میں یہ سب سے پراسرار پہلو ہے۔ لوگوں نے 147 میٹر اونچی عمارت کیسے بنائے گئے؟ اب بھاری پتھروں کا استعمال کرتے ہوئے جو 2 سے 5 ٹن سے 80 ٹن تک کے وزن کے ہوتے ہیں۔ ہر پتھر کو اتنی درستگی اور یکسانیت سے تراشا گیا جبکہ کوئی معیاری اوزار تراشنے کے لیے نہیں تھا۔ پتھروں کو ایک دوسرے کو اوپر کیسے ڈالے گئے؟ جب لوگوں نے
پہیے بھی استعمال نہیں کیے، سب کچھ 20 سال کی مدت میں۔ دوستوں، گیزا کے اہم پیرامڈ کو 20 سال میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے کئی نظریات ہیں، میں یہاں سازشی نظریات پر بات نہیں کروں گا، لیکن نظریات پر بحث کرنے سے پہلے آئیے پیرامڈس کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ فلمیں دکھاتی ہیں کہ پیرامڈس کی تعمیر کے لیے غلاموں کا استعمال کیا گیا، غریب غلاموں کو دن رات کام کرنے پر مجبور کیا گیا اور نگرانیوں کے ذریعے سختی سے پیٹا گیا۔ آپ نے یہ کسی نہ کسی فلم میں دیکھا ہوگا۔ طویل عرصے تک لوگوں نے یقین کیا کہ یہ ایک بعد تعمیر شدہ مقبرہ ہے جو تقریباً 1900 قبل مسیح کا ہے۔ اس پینٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں 170 لوگ اس مجسموں کے ایک سلیج پر کھینچ رہے ہیں۔ اس بھاری مجسموں کو کھینچنے کے لیے رسی استعمال کیے گئے۔ اگر آپ اس پینٹنگ کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی مجسمے کے سامنے ریت پر پانی ڈال رہا ہے۔ ابتدائی طور پر ماہر آثار قدیمہ سمجھے کہ یہ کسی قسم کے رسم کا حصہ ہے، شاید سلیج سے پہلے پانی ڈالنے کی ایک روایت تھی۔ جب اس کا تجربہ فزکس کے ماہر ڈینیل بورن اور ان کے ٹیم نے کیا تو انہوں نے پایا کہ ریت میں مخصوص مقدار میں پانی ڈالنے سے زمین اور کھینچنے والے چیز کے درمیان رگڑ کم ہو جاتی ہے۔ یہ خاص تناسب تقریباً 2% سے 5% پانی ریت میں ہونا چاہیے۔ یہ گیلی ریت پر چیزوں کو کھینچنا آسان بناتا ہے۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا تو اگلا سوال یہ ہے کہ پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر کیسے ڈالا گیا؟ ان بھاری پتھروں کو بغیر بھاری مشینری کیسے اٹھائے گئے؟ عام طور پر پیل سے پتھر اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا، پہیے جیسا ہم جانتے ہیں چوتھے خاندان کے دور میں مصر میں نہیں تھے، وہ صرف مٹی کے برتنوں کے لیے استعمال کے لیے موجود تھے۔ دوستوں، انہوں نے ایک مؤثر ریمپ سسٹم بنایا تھا۔ 2015 میں انگلینڈ اور فرانس کے ماہر آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے 4500 سال پرانی لکڑی کا ریمپ دریافت کیا جو ایک کان میں تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایک ایسا ریمپ بنایا ہوگا جو زمین سے اوپر کی طرف سیدھی چڑھائی ہو۔ پتھروں کو چڑھائی پر منتقل کرنے کے لیے انہوں نے ریمپ کے کناروں پر لکڑی کے تناسب نصب کیے اور پھر ستونوں کے گرد رسی استعمال کیے تاکہ پتھروں کو اوپر کھینچا جا سکے۔ جیسا کہ اسکرین پر دکھائے گئے آرٹ میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نظریہ فزکس کے ماہر جوزف ویسٹ نے 2014 میں تجویز کیا تھا۔ اس نظریے کے مطابق ہر سطح مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ایک نئی چڑھائی بنائی ہوگی اور یقینی بنانے کے لیے کہ چڑھائی کا زاویہ زیادہ چڑھائی نہ ہو، انہوں نے ایک لمبی چڑھائی بنائی ہوگی۔ لمبی چڑھائی بنا کر چڑھائی کا جھکاؤ کم کیا جا سکتا تھا۔ ایک دوسری نظریہ کے مطابق یہ تجویز کیا گیا کہ انہوں نے پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کے لیے لیورز استعمال کیے۔ دیکھیے یہ ڈرائنگ میں کیسے کام کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر انہوں نے ایک درمیانی نقطہ لینا پڑتا جو زیادہ اونچا ہوتا، ایک لمبا کھمبا اس پر رکھا جاتا اور کھمبے کے دوسری طرف وزن رکھا جاتا اور پھر پتھر کو آسانی سے اٹھایا، موڑا اور منصوبے کے مطابق رکھا جا سکتا تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مصر میں ایک مشابہ نظام جو شداف کے نام سے جانا جاتا ہے صدیوں تک موجود تھا۔ انہوں نے میکانزم کا استعمال کیا، دریائے نیل سے پانی کھینچنے کے لیے کیا، اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے۔ یہ نظریہ دلچسپ ہے لیکن تعمیراتی وقت کے لحاظ سے عدم مطابقت پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ابراہم 20 سالوں کے اندر مکمل ہوا۔ اگر 20,000 لوگ ہر پتھر کو اسی طرح منتقل کرتے تو ہر پتھر کو ہر 3 منٹ میں ایک جگہ پر رکھنا پڑتا، ہر دن پورے سال کے دوران۔ یہ کافی غیر ممکنہ لگتا ہے کہ وہ اتنی تیزی سے کام کرتے ہوں۔ دوستو، یہاں وجہ
یہاں وجہ ہے کہ یہ آج بھی ایک معمہ ہے۔ دونوں نظریات منتقل لگتی ہے لیکن وہ بالکل وضاحت نہیں کرتے کہ یہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ نیچے کے تیغ باہر موٹر کے رکھے گئے تھے اور پھر اوپر کے تہوں میں موٹر شامل کیا گیا جو ڈھانچے کے استحکام بڑھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود گیزا کا عظیم پیرامڈ ابھی بھی کھڑا ہے۔ متعدد زلزلوں کے باوجود موٹر کے بارے میں بھی ایک معمہ ہے۔ حالانکہ سائنسدانوں کو موٹر کے کیمسٹری کی معلوم ہے، وہ ایسے دور تخلیق نہیں کر سکے اور آخر میں تعمیراتی عمل کا آخری مرحلہ پیرامڈ کے سب سے اوپر کے تہہ تھی جو عموماً سفید چونے کے پتھروں سے بنی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی تو یہ پیرامڈ چمکتا ہوا سفید نظر آتا۔ یہ ہزاروں سال میں کھو گیا۔ گیزا کے پیرامڈ اور میکناؤ کے پیرامڈ کے سب سے اوپر کے تہہ وارن آف ہو چکی تھی، لیکن خوفو کے پیرامڈ میں آپ اوپر کے حصے میں اس تہہ کا حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ تعمیر سے لے کر پیرامڈ کے ڈیزائن تک یہ بے حد دلچسپ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیرامڈ اسی طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان کا رخ بالکل شمال، مشرق، جنوب اور مغرب کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہاں کی غلطی انتہائی معمولی ہے، صرف ایک 15 حصے کی ڈگری کی غلطی یقیناً 4 سمیتوں کی طرف درست طور پر اشارہ کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس وقت کوئی کمپاس تو نہیں تھا، کوئی جدید ٹیکنالوجی جیسی GPS نہیں تھی۔ ایک بار پھر محققین نے اپنی نظریہ وضاحت پیش کی کوشش کی کہ قدیم مصریوں نے اس اعلیٰ سطح کی درستگی کیسے حاصل کی۔ ایک مقبول نظریہ یہ ہے کہ وہ خلا کے برابر کو فالو کرتے تھے۔ جب زمین کا جھکاؤ دن اور رات کو برابر کر دیتے، زمین پر سایہ مشرق اور مغرب کی طرف سے سیدھا سمیت میں ہوتا۔ اس طریقے کا استعمال کرتے ہوئے پیرامڈ کے حساب کی غلطی کی ڈگری خلا کے برابر کے دوران سیاہوں کی غلطی کی ڈگری کے برابر ہوگا۔ دوسری نظریہ یہ ہے کہ وہ کانسٹیلیشن کو استعمال کرتے تھے۔ آسمان میں تارے اپنے ڈیزائن کو ہم آہنگ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ 1979 میں رابرٹ باؤ، ایک مصنف اور مصر کے مطالعے کے شوقین نے اورین کے ہم آہنگی کا نظریہ پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گیزا کے 3 پیرامڈ اورین کے بیلٹ کے 3 ستاروں کے ساتھ ملتا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آہنگی ارادی تھی اور کہ قدیم مصری علم نجومی سے واقف تھے۔ وہ رات کو ستاروں کی نگرانی کرتے تھے اور انہیں مطالعہ کرتے تھے اور اس کے مطابق وہ مختلف فصلیں مخصوص اوقات میں حاصل کرتے ہیں۔ مورخین اس نظریے کو فرینچ تھیوری سمجھتے ہیں۔ فرینچ کا مطلب ہے کچھ جو مین اسٹریم نہیں ہے۔ اسی نظریے کے خلاف استعمال ہونے والی بعض نکات یہ ہے کہ تینوں پیرامڈ ایک ہی وقت میں منصوبہ بنائی نہیں گئی، نہ ہی انہیں ایک ہی وقت میں بنایا گیا۔ جب اسی نظریہ کا 1999 میں ماہر فلکیات نے تجربہ کیا اور پیرامڈ کا مطالعہ اور ان کے بیلٹ کے ستاروں کے تناظر میں کیا تو یہ پایا گیا کہ یہ پیرامڈ درستی طور پر اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کانسٹیلیشن ہزاروں سال میں کچھ حرکت کر چکی ہے۔ اس وقت ستارے اس جگہ پر نہیں تھے جہاں ہم انہیں آج دیکھتے ہیں۔ اس نظریے پر بات کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک کلاسک کیس ہے جہاں انسان جان چیزوں میں بھی پیٹرن تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہمارے پاس کسی چیز کے لیے ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا، جب ہم ایک درست وضاحت کی کمی محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے خیالات بناتے ہیں، اور اگر ہم کہیں رابط تلاش کر سکیں تو ہم ایسے ہی سچ مان لیتے ہیں۔ اگر آپ ایسی چیز کو اگلی سطح پر لے جائیں تو تھوڑا مطالعہ کریں
تو آپ کو عجیب و غریب نظریہ ملیں گے۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیرامڈوں کے خلائی مخلوق نے بنایا، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ انسانوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ سب سے تخلیق کر سکے۔ میرے خیال میں ایسے نظریہ سائنسی سوچ کے اصولوں کے خلاف کی جاتی ہے۔ یہ کسی بھی طرح جوابی تلاش کرنے کا شارٹ کٹ طریقہ ہے۔ جب ہم کچھ نہیں پا سکتے، بہتر ہے کہ ہم جاننے والے حقائق کو تسلیم کریں اور پھر واضح طور پر بیان کریں کہ کیا ہم نہیں جانتے، تاکہ اگلی نسل کے ماہر آثار قدیمہ مورخین اس پر تحقیق کر سکیں اور مکمل حل یا وضاحت تلاش کرے۔ شکریہ۔ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیا کرے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر پلس کیا کرے، تاکہ ایسی اور امیزنگ ویڈیو آپ کو آتی رہے۔ والسلام۔